غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم معرکہ تھا۔ ماہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ مدینہ کے ایک قبیلہ، یہودی قبیلہ جس کا نام بنو نذیر تھا، اس کے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کا سردار مکہ میں قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچتا ہے، اس کی منت سماجت کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینہ پہ حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ کریں، اور جب تک مسلمان نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ابو سفیان اس بات کا قائل ہو جاتا ہے، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ قریش مکہ چونکہ پہلے 2 جنگوں کے اندر ان کو کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کے اندر لڑنے کی تیش موجود ہوتی ہے۔ یہودیوں اور قریش مکہ کے قبائل کا اکٹھ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اب قریش کا وہاں پہ جو سب سے مضبوط قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور قریش کی جو سرداری تھی ابو سفیان کے پاس تھی۔ ابو سفیان نے قریش کے تقریباً 4000 پیدل، 300 گھڑ سوار اور 1500 اونٹ سوار افراد پہ مشتمل فوج تیار کر لی۔ دوسری بڑی فوجی طاقت وہاں پہ موجود قبیلہ بنو غطفان کی تھی، جس میں 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس طرح یہ ٹوٹل ملا کے 10,000 سے زیادہ فوج بنی، جو اس وقت کی بہت ہی مضبوط آرمی تھی۔ اور اس غزوہ کو ہم خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک خندق کھودی گئی، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے جماعت یا لشکر کی جمع۔ تو یہ چونکہ ساری جماعتیں، گروہ، قبائل مل کر مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ بھی ہے۔ اب یہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں مدینہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، انصار سے، مہاجرین سے مشورہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ ایران سے تھے، فارس کے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کے اندر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی تو ہم خندق کھودتے، یعنی شہر کے اس جانب جس جانب سے حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا، تو ہم اس جانب سے کیا کرتے، ایک گڑھا خندق کھودتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مدینہ کے مضافات میں جتنے کھیت اور باغات تھے ان کو گوداموں میں سیل کر دیا، ذخیرہ کر دیا گیا، اور عورتوں کو قلعوں کے اندر بھیج دیا گیا۔ خندق کے قریب جتنے بھی گھر تھے ان سارے گھروں کو خالی کروا دیا گیا۔ ہر 10 آدمی کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ وہ 40 گز زمین کھودیں گے۔ اب یہ جو ٹوٹل خندق کھودی گئی، اس کی لینتھ کتنی تھی؟ تقریباً 6 میل اس کی لمبائی تھی، 22 فیٹ اس کی گہرائی تھی، اور 16 فٹ جو ہے اس کی خندق کی چوڑائی تھی۔ تو صحابہ کرام بڑے جوش و جذبہ سے خندق کھودنے میں شامل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف رہے۔ صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام جب اپنا کام وقت سے پہلے مکمل کر لیتے تو وہ دوسرے صحابہ کی بھی ہیلپ کرتے، ان کا ہاتھ بٹاتے۔ خندق کی کھدائی جب ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات بھی وہاں پہ فرمائے۔ چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بکری ذبح کی اور تقریباً 2.5 کلو آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا کھانا تیار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کو پکارا۔ اب یہ 6 دن تقریباً 6 دن خندق کی کھدائی کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، اہل خندق کو پکارا، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا، سب آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کتنا کھانا تیار کیا تھا؟ 1 بکری، 2.5 کلو آٹے کی روٹی۔ تو 1000 افراد پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیاں اور روٹیوں کے اوپر کپڑا رکھا۔ 10 افراد کی جماعت دسترخوان پر آتی
خوب کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ تقریباً 1000 افراد نے اس طرح کھانا کھایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کھانے کے اندر برکت ہوئی۔ وہ شاید 10 لوگوں کا کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے 1000 لوگوں کے اوپر پورا فرما دیا۔ ایک اور معجزہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو ان کی ماں نے کچھ کھجوریں دیں کہ یہ کھجوریں اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ جو خندق کھود رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹا کیوں آئی ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں نے میرے والد اور ماموں کے لیے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا، لڑکی سے کھجوریں لے کر دسترخوان پر رکھ دیں، اہل خندق کو کھانے کے لیے بلایا اور ارشاد ہوا کہ کھانے کے لیے ایک ایک جماعت آئے، یعنی تھوڑے تھوڑے لوگ ہو کے آئیں۔ تو سارے صحابہ باری باری آتے گئے اور سب نے وہی تھوڑی سی کھجوریں سیر ہو کر کھائیں۔ تیسرا ایک معجزہ آتا ہے، خندق کی کھدائی کے درمیان ایک چٹان آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب ساودر پتھر کو کاٹنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر چٹان پر کدال ماری تو ایک شعلہ نکلا اور 1/3 چٹان ٹوٹ گئی، یعنی اس چٹان کا تیسرا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک کے شام کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ اور بے شک یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کیا دکھا رہے تھے اس وقت؟ شام کے محلات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بال کدار مالی تو چٹان کا 1/3 حصہ اور ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی ایک اور شعلہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت کسریٰ کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار چٹان پر کدال ماری، ایک اور شعلہ نمودار ہوا اور وہ ساری چٹان اب ختم ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں، اللہ کی قسم میں صنع کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، میری امت شام، فارس اور یمن کو فتح کرے گی۔ اب یہ خندق کی کھدائی کے دوران اللہ نے یہ معجزات دکھائے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے ہر طرف سے پہاڑ تھے، ایک سائیڈ سے کفار کے یعنی مشرکین مکہ کے کی انٹری ہو سکتی تھی مدینہ شریف کے اندر، تو اس طرف سے جو ہے وہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب مدینہ شریف کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پہ حملہ کرتی ہے تو یہودی جو مدینہ میں مقیم ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بنو نذیر جس کا بھی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کا سردار جو وہاں جا کے ملا تھا ابو سفیان کو، تو اس کے ایک سردار حی ابن اخطب، وہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے خفیہ ملاقات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اب کعب بن اسد کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بیرونی طاقت کے حملے کی صورت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس دفعہ 10,000 کا لشکر مدینہ پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، تو ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے آ رہے ہیں۔ تو خیر وہ جو کعب بن اسد تھا بنو قریظہ کا سردار، وہ ایگری ہو جاتا ہے۔ تو جو حی ابن اخطب ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مسلمان ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تب بھی میں تمہیں سپورٹ کروں گا، میرا قبیلہ تمہیں سپورٹ کرے گا۔ خیر بنو قریظہ اس طرح سے اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ حامی بھر دیتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ان 2 اصحابہ کرام کو بھیجتے ہیں بنو قریظہ کی طرف، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر معاہدہ توڑنے کی خبر سچ ہو تو اس خبر کو واپس آ کر مبہم الفاظ میں بیان کرنا تاکہ فوج میں بددلی نہ پھیلے، اور اگر یہ افواہ غلط ثابت ہو تو اعلانیہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں صحابہ جاتے ہیں اور واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ واقعی وہ عہد شکن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، سورہ آل عمران ہے، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اب خندق مدینہ کے شمال کی جانب چونکہ کھودی گئی تھی، اسی راستے سے مشرکین مکہ کی آمد کا تھا کہ اس طرف سے وہ آ سکتے ہیں، تو اب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، منکرین اونٹوں پہ گھوڑوں پہ وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں
خندق کے قریب انہیں مجبوراً اپنا پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے خندق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ سردی پڑ رہی تھی، سردی کا موسم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خندق پہ موجود تھے۔ وہ یہود اور قریش کے جو جنگجو تھے وہ خندق کی دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، انہیں کہیں سے کسی قسم کا کوئی راستہ نظر نہ آتا۔ وہ تیر برساتے، ادھر سے مسلمان واپسی ان پر تیر برساتے۔ اب لشکر اسلام کے اندر جو مشرکین تھے، مسلمانوں کی طرف جو مشرکین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی طلب کر دی کہ ہمارے پیچھے گھر پڑے ہیں، ہمارے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں اور وہاں پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کے پاس جانے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 11 تا 12 میں فرماتے مفہوم ہے یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کی دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو منافقین کے پروپیگنڈے جو ساتھ کھڑے تھے، اور بنو قریظہ کی عہد توڑنے کی خبر سے مسلمانوں کے اندر تشویش پھیلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں سے فرمایا، مفہوم ہے مشرکوں کو یہودیوں کی کمک پر بھروسہ ہے، جبکہ میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں۔ یقین رکھو اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مسلمانوں کے اندر ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک طرف مدینہ کے یہودی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ایک طرف منافقین واپس جانا چاہتے ہیں، دوسری طرف 10,000 فوج، مسلمانوں کی فوج صرف 3,000، ادھر 10,000 کی فوج، ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ مسلمانوں کو، لیکن ایمان کامل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین جو جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بالکل خالی ہیں اور گھروں کی دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، اور دشمن کی زد میں ہماری عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں، ہمیں جانے دیں، اجازت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 13 کا مفہوم ہے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، اور ایمانداروں نے جب لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ کیا اٹھے کہ اسی ہی کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور ان سے ان کے ایمان میں فرما برداری کا اور اضافہ ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 ہے مفہوم۔ اب خندق کے پار 10,000 فوج 2 ہفتے سے ٹھٹر رہی، وہ فوج، ان کا سپہ سالار بغاوت سے پریشان، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی اس کی چوڑائی ایک جگہ سے کم تھی، تو دوسری طرف قریش کی طرف، کفار کی طرف ایک بہت بڑا پہلوان عمر بن عبد ود، یہ بہت بڑا پہلوان، اور مانا جاتا تھا کہ 1,000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ اس تھوڑی چوڑائی والی جگہ سے خندق عبور کر لیتا ہے، اور خندق عبور کر کے آتا ہے تو مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ عمر بن عبد ود بہت بہادر تھا، ادھر سے شیر خدا اسد اللہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے ایک وار کر کے اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا درمیان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ یہ گھڑ سوار تھا، یہ خندق پھلانگنا چاہتا تھا، مگر خندق میں سر کے بل گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، تو کفار نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں 10,000 درہم دیتے ہیں، ہم اس کی لاش اٹھانے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 10,000 درہم بھی نہ لیے اور لاش بھی اٹھانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہ سارا کام ہوتا رہا، چلتا رہا، پورا دن یہ واقعہ ہوتا رہا، اس طرح سے وہ کوشش کرتے رہے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ اب جب مسلمان سارے یہاں پہ تھے تو مسلمانوں کا جو قلعہ تھا تو وہ بنو قریظہ کے جو قبیلہ جہاں پہ آباد تھا اس کے قریب تھا۔ اب وہاں پہ مسلمانوں کی صرف مستورات تھیں، خواتین تھیں، تو کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا تو اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہم یہ اس قلعے کے اوپر، مدینہ کے قلعے کے اوپر حملہ کر دیں۔ اب وہاں پہ خواتین تھیں اور ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، حضرت حسان جو شاعری کرتے تھے،
اور ان کی نظر نہیں تھی. تو ایک یہودی کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا یہاں پہ ذکر ہے، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی گزرا اور قلعے کے چاروں طرف چکر لگانے لگا. وہ اس نیت سے آیا تھا کہ یہاں پہ دیکھ سکے کہ کوئی مسلمان یہاں تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم اس قلعے کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. تو جب حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک یہودی چکر لگا رہا ہے، صاحب اس کو بنو قریظہ نے بھیجا ہوگا. حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ آپ جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو. اب حضرت حسان رضی اللہ عنہ وہ بینائی سے معروم تھے، انہوں نے کہا کہ میں اگر جا سکتا تو ضرور جاتا. پھر حضرت صفیہ نے خود ایک لاٹھی اٹھائی اور اس یہودی کو وہیں مار مار کے ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ معجزہ دکھایا. اب وہاں دوسری طرف جو یہودی تھے، قریش تھے، وہ تقریباً یہ 1 ماہ سلسلہ یہ جاری رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرما رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، ہمیں فتح نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ نا کفار کے لشکر میں جائیں اور وہاں دیکھ کے آئیں ان کی پوزیشن کیا ہے کفار کے لشکر کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر میں جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. دعا جب قبول ہوتی ہے تو تیز ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، خیمے غباروں کی طرح اڑنے لگتے ہیں اور ان کا سارا جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیجتے ہیں. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو شک ہوتا ہے ان کو. تو ابو سفیان ان کا جو سپہ سالار ہے وہ کہتا ہے کہ جاسوسوں سے بچو، ہر ایک بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے. تو حضرت حذیفہ نے ساتھ موجود شخص کا فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اور ساری صورتحال بتاتے ہیں. جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کو 20 سوار ملتے ہیں. انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک پیغام بھیجا کہ حق تعالیٰ نے کفار کے لشکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دے دی. تو اس طرح پھر جو ان کا سردار تھا ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے اپنے سارے لشکر کو کہا کہ سردی ہے، بارش ہو گئی ہے، ہوا نے سارا سسٹم ہمارا تہس نہس کر دیا ہے، تو اب یہاں پہ زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم واپس چلتے ہیں. تو اس طرح سے قریش کا سردار اور مشرکین کی جماعت کا سردار وہ یہاں سے واپسی کا اعلان کرتا ہے. اس جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 8 جو یہودی ہیں اور جو مشرکین مکہ تھے وہ جہنم واصل ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر سرخرو فرماتے ہیں. اور یہ دنیا کی تاریخ کی ایک عجیب جو ہے وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد سے، اپنی غیبی مدد سے نصرت عطا فرمائی تھی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.